اب یہ ساری روحیں اللہ نے ایک مقام بنایا عالم برزخ. یہ ساری روحیں جس آئی عالم ارواح سے روح، اور جب جسم سے نکل کے گئی تو عالم برزخ میں. اب عالم برزخ میں بھی کیٹیگریز ہیں. جو انسان جس اسٹیٹس کا تھا دنیا میں، اس کی روح کو اسی مقام پہ رکھا. نبیوں کی ارواح کو سب سے اونچے مقام پہ رکھا. اس سے نیچے اولیاء کرام ان کے مقام، اس سے نیچے عام امت. اس طرح سے ایک کیٹیگریز بنا ہوا. جس کا جیسا مقام ہے عالم برزخ میں، اس کی روح کے رہنے کا بھی مقام. یعنی پرسنالٹی کے لحاظ سے اللہ نے لوگوں کی روحوں کو مقام دیا. جس کی جیسی پرسنالٹی ہے، جس کی جیسی شان ہے، اس کی شان کے مطابق سے اللہ نے عالم برزخ میں جگہ بنائی ہے. نبیوں کی روح، رسولوں کی روح سب سے اوپر جو ان کی شان ہے. اس کے نیچے صدیقین، صالحین، شہدائے کاملین، اولیاء دین، عام امتی. تو جس کی جیسی شان تھی اس کی شان کے مطابق اللہ نے عالم برزخ میں ارواح کو رکھا. کوشچن مارک، ہمارے نبی کی روح کو کہاں رکھا؟ اب ہمارے نبی کی شان شان بھی لائق جگہ ہونی چاہیے. ایسی جگہ ہونی چاہیے جو ہمارے نبی کی شان کے مطابق ہو. تو زمین و آسمان میں جتنی جگہ ہے وہ تو سب ہمارے نبی کی شان سے کم تر ہے. لولا کلمہ خلقت کما خلقت الافلاک والارضین ولا جنتا ولا نارا. اے محبوب، اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ جنت بناتا، نہ جہنم بناتا. اب یہ ساری چیزیں تو بنی ہی یہ نبی کی وجہ سے ہیں. تو جو چیز نبی کی وجہ سے بنی ہو تو نبی ان سب سے افضل ہے. یہ ساری چیزیں نبی سے نیچے ہیں. تو اب نبی کی شان تو ایسی جگہ ہونی چاہیے نا، تو کم سے کم نبی کے برابر ہو. اب جو نبی سے کمتر جگہ ہوگی وہاں نبی کی روح کیسے رکھی جائے گی؟ کیونکہ جس کی جو شان ہے اس کے مطابق روح رکھی جا رہی ہے. اب زمین و آسمان میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں نبی کی روح ہے؟ کیونکہ ساری جگہ تو نبی کے زیر اثر ہے. تو پھر اللہ نے کہا نبی کی روح کو رکھا. عرش رہ گزرے مصطفیٰ، عرش تو نبی کے قدموں کے نیچے سے گزرا، تو وہاں نبی کی روح کیسے رکھی جائے گی جو قدموں کے نیچے ہو؟ یہ فرش نبی کے صدقے میں بنا ہے، یہاں کیسے نبی کی روح رکھی جائے گی؟ ایسی ہو جو نبی کی عظمت کے شان کے لائق. اب پوری اس عالم سے لے کے اس عالم تک کوئی جگہ ایسی بتا دو جو نبی کی شان ہو. سب تو نبی کے زیر اثر ہے. تو پھر کہاں نبی کی روح پاک کو رکھا جائے؟ تو رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ فرشتوں، میں نے کوئی ایسی جگہ بنائی ہی نہیں ہے جو میرے محبوب کی عظمت سے زیادہ عظمت والی ہو. ہاں ایک مقام ہے، بس ایک ہی مقام بچتا ہے جو نبی کے لائق ہے، نبی کے شان ہے. وہ مقام کون سا ہے؟ خود نبی کا جسم پاک. تو میں نے جس جسم میں نبی کی روح رکھی تھی اسی میں رکھی. اس سے زیادہ باعظمت کوئی جگہ نہیں. اب ظاہر ہے کہ جب تک جسم میں روح ہے جسم نہ گلے گا، نہ سڑے گا، نہ مٹے گا. جسم تو زندہ رہے گا. جو جسم بے جان ہو جائے گا وہ مٹی میں ملے گا نا. اور جس جسم میں روح ہو وہ جاندار ہے، وہ مٹی میں کیسے ملے گا؟ مل ہی نہیں سکتا. ارے رسالت، ارے رسالت، حضور صاحب سجدہ. تو مری کیا چیز؟ جسم مرا کی روح تو آج بھی زندہ ہے.
اور जिस्म तो जिंदा था ही नहीं, जब रूह आई तो वो जिंदा हुआ और फिर रूह निकल गई, फिर मुर्दा है। इसीलिए लफ्ज कहा गया है, ये कुरान में नहीं कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर शख्स को मज़े का मजा चखना है, यानी मरे ही रहना है, ये नहीं कहा। मरे ही रहना है ये नहीं कहा कुरान, मरना है ये कहा कुरान। यानी मौत उसे ही आएगी जिसके जिस्मों में लौट कर रूह आने के लायक नहीं है। लेकिन जहां जहां जिस्मों में रूह लौटाई जाएगी वहां मौत एक लम्हे की होगी, वो एक ट्रांसफर, यूं गई और यूं आई। ये आने जाने को मौत का। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम